بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت عمل ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے، جب رات کو سو کر اٹھتے تو پہلے مسواک فرماتے، پھر جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے اور مسجد میں جانے لگتے تو پہلے مسواک فرماتے۔ مسواک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس نماز سے جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اس چیز کو زیادہ پسند و محبوب رکھتی ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں مسواک کے ساتھ، چہ جائے کہ میں 70 رکعت نماز پڑھوں بغیر مسواک کے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے اس ایک نماز کا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک سنت عمل ہے اور اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسواک کرنے لگو تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ تمہارے دانتوں کی صفائی ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ جب تم نیت کرو گے کہ میں اس سے اللہ کا قرآن پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، فرمایا کہ مسواک سے دانتوں کی صفائی تو ہوگی لیکن نیت کرنے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا عبادت کرنے کا۔ تو ہمیں نیت بھی ضرور کرنی چاہیے مسواک کے ساتھ کہ میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مسواک نہ کی ہوئی تھی، بغیر مسواک کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بغیر مسواک کے پیلے پیلے دانت لے کر آ جاتے ہو، تم مسواک کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ مسواک تمہارے اوپر لازم قرار دے دیتا تھا۔ دیکھیں کتنی ضروری ہے مسواک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر اس کو لازم قرار دے دیتا کہ صرف مشقت کے ڈر کی وجہ سے کہ میری امت کے اوپر ایک بوجھ نہ پڑ جائے، میری امت کے اوپر ایک زیادہ مشقت نہ ہو جائے، اس لیے اس کو فرمایا کہ میں نے لازم قرار نہیں دیا بلکہ سنت قرار دیا ہے۔ تو ہمیں مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت کے اندر میرے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مجھے ہاں کے اندر جواب دیا کہ ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مسواک اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لی، پھر اس کو نرم کیا اور نرم کر کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو اپنے دانتوں پر ملنے لگے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے مسواک کرنا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ کرنے لگے ہیں اس دنیا سے، لیکن اپنا آخری عمل جو ہے وہ مسواک کا فرمایا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسواک کیا کریں۔ مسواک یہ صرف مردوں کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے سنت ہے، تو دونوں کو اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ آج یہ سنت ہم سے چھوٹ چکی ہے، آج ہم سنت کو ختم کر چکے ہیں، ہم مسواک نہیں کرتے، تو ہمیں مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ سب سے ادنا درجے کا فائدہ تو یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، تذکیر الشہادہ۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ موت کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور آ کر 2 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس انسان کو، اس بندے کو کہتے ہیں
کہ اے بندے تمہارے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تم کلمہ پڑھ لو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اپنے آخری وقت میں مرنے سے پہلے اپنا آخری کلام جس کا کلمہ ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دانتوں کی صفائی ہوگی، اور پھر آخری وقت کے اندر ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔